نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، ہماری زندگی میں بہت سے شعبے ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے. وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے تعلق بھی نہیں ہوتا بعض مرتبہ. تو ہمیں ان سب کو ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے اور اس کے ضروری فرائض کو، ذمہ داریوں کو نبھانا پڑتا ہے، اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا بزنس ہے، تو اب اس کو اپنے مالی نظام کو دیکھ بھال کرنے کے لیے، حساب کتاب کرنے کے لیے، ٹیکس فائل کرنے کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے ایک اکاؤنٹنٹ سے مستقل رابطہ اس کو کرنا پڑتا ہے. چونکہ وہ بزنس مین ہے، پیسے والا ہے، کاروباری ہے، چاہے وہ پیسہ اس کو کسی راستے سے آتا ہو. ایک لائن ہے، وہ کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ اس میں بے انضباطی آ جاتی ہے، ڈسپلن نہیں رہتا، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض آدمیوں کو پیپر ورک کے واسطے ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے. ان کا کام کچھ ایسا ہے، جیسے ڈاکٹر لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے بلنگ وغیرہ میں. ایک کام ہے، وہ وقت بھی چاہتا ہے، کام بھی ہے، انضباط بھی چاہیے. مقدمہ بازی کی نوبت آ گئی، حکومت میں مطلوب ہو گئے، تو اب ایسی صورت میں ایک وکیل سے آدمی کو رابطہ کرنا ہی پڑتا ہے. اس کے بغیر چلتا نہیں کام، کیونکہ ایک حصہ ہے وہ زندگی کا. آپ اس کے بغیر اپنا کام چلانا چاہیں تو وہ قبول بھی نہیں کرتا، اور اگر چلانے کو آپ جائیں گے تو اس میں مسائل زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بیماریاں ہیں، اپنے ہیں، اپنے گھر والوں کے ہیں، کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہی رہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ بیمار نہ ہو. بیماری کے لائن سے ان کے گھروں میں کوئی مسئلے نہ آئے. یہ آخرت میں جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. جب تک انسان کا جسم ہے، ایک آپ اندازہ لگائیے کہ گوشت سے، خون سے، کھال سے، ہڈیوں سے، نرم چیز سے، سڑ جانے والی، گل جانے والی چیز سے اللہ تعالیٰ ایک مشینری چلاتے ہیں، نان اسٹاپ چلاتے ہیں. تو ان کی سنت ہے اس میں کہ وہ کتنے دنوں تک کارکردگی کرے اپنی. ایک گل جانے، سڑ جانے والی مشینری سے، چیز سے حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ چلاتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں عوارضات لگے ہوئے ہیں، اونچ نیچ لگی ہوئی ہے. تو اس کو ٹیک کیئر کرنے کے واسطے کسی ڈاکٹر سے آدمی کو رابطہ رکھنا پڑتا ہے. اور یہ لائنیں ایسی ہیں کہ عموماً ایک سے ٹھیک رہتی ہیں. ڈاکٹر جو ہے اپنا فلاں ڈاکٹر سے ہم رہتے ہیں، وکیل ہے تو فلاں وکیل نے ہم نے ہائر کیا ہوا ہے، اکاؤنٹنٹ ہے فلاں اکاؤنٹنٹ سے ہم ہمیشہ ٹیکس جو ہے نا داخل کرتے ہیں. لوگوں کا ایسا، اس میں ان لوگوں کو زیادہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے، آگے سے، پیچھے سے سب چیزوں سے وہ واقف ہوتا ہے. جتنے کام ہمارے ہوتے ہیں زندگی کے حصوں کے، اس میں سب میں یہی نظام ہے. اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ بھائی کسی ایک کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تو یہ سارے کام نمٹ، علاج بھی تو کر، مقدمہ بھی تو لڑ لے، اکاؤنٹنگ کا کام بھی تو کر لے. ارے اس کو فیس کہاں سے لا کے دوں، اس کی فیس کہاں سے لا کے دوں، اس کی فیس کہاں سے لا کے دوں، ان ساری چیزوں کو کہاں سے لا کے دوں. کوئی نہیں بولتا. ضرورت سمجھتا ہے وہ اس کو کہ بھائی وہ کام کرنے والا یہ نہیں کرے گا، یہ کرنے والا وہ نہیں کرے گا. ایسے ہی ہر مسلمان کی ایک ضرورت ہے اور زندگی کا ایک حصہ ہے اس کا. وہ ہر مسلمان کے ساتھ ہے، ہر ایک کو پیش ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ تاجر بزنس مین ہو، چاہے ملازم پیشہ ہو.
کوئی ہو کسے باشد، وہ اس کا مذہب ہے. مذہب کے واسطے بھی آدمی کو اس کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے ایک معاملہ چاہیے، ایک تعلق چاہیے کہ جس کے علم پر، جس کے عمل پر، جس کی دیانتداری پر، امانت داری پر اعتماد آدمی کو آ جائے. الگ الگ آتا ہے، کسی ایک پر سب کا نہیں آتا، مناسبتیں الگ الگ ہوتی ہیں. جس پر آدمی کو ٹرسٹ ہو اس کے ساتھ میں اس کا تعلق ہونا مذہب بچنے کے لیے ضروری ہے. نہیں تو جو حال بغیر اکاؤنٹنٹ کے حساب کرنے کا ہوتا ہے، جو حال بغیر وکیل رکھنے کے مقدمہ لڑنے کا ہوتا ہے، جو حال بغیر ڈاکٹر سے رابطہ کیے ہوئے کے علاج کرنے کا ہوتا ہے، وہی حال مذہب کا ہوتا ہے. اور مسلمان اس کو نہیں سمجھ رہا. وہ مذہبی بک کو کافی سمجھتا ہے. مذہبی بک یہ میرے لیے کافی ہے. مذہبی بک کا ماہر، اس کا پرسن، اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے. اور تجربہ یہ ہے کہ جیسے دوسری چیزوں میں بک کام نہیں کرتی، مدد کرتی ہے، ایسے اس چیز میں بھی بک کام نہیں کرتی، مدد کرتی ہے. ہر آدمی کا کسی نہ کسی عالم متدین سے رابطہ ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر اس کا مذہب نہیں سنبھلا ہوا رہ سکتا. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا اس کے مذہب میں. لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا مذہبی باتوں کا. کل ہی ہمارے پاس ایک صاحب آئے تھے جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں بہت بڑا. تو انہوں نے کہا کہ ہم پورا یہ بزنس شریعہ کمپلائن کریں گے. میں بولا شریعہ کمپلائن کی تفصیل معلوم ہے آپ کو کہ شریعہ کمپلائن ہوتا کیا ہے؟ بس وہی نفع نقصان میں شریک کریں گے سب کو. میں نے کہا بس اتنا ہی ہے، اسی سے پوری ڈیلنگ صحیح ہو جائے گی. کہیں گے اور کیا، اس کے علاوہ تو کچھ ہوتا نہیں اس میں. اور دنیاوی اعتبار سے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ، مطلب بڑے کچھ ہیں وہ. بہرحال مجھے نہیں پتا ڈاکٹر ہیں کیا ہے. ایک ایسا تصور بندھا ہوا ہے معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، بزنس میں. ہمیں تو یہ زندگی کا ایسا لازمی حصہ ہے اسلام اور مذہب ہر مسلمان کے لیے کہ کوئی مسلمان اس سے چھوٹ نہیں سکتا. اور مذہب اسلام کی ہر معاملے میں رہبری رہنمائی ہے. تو کس معاملے میں کیا رہبری، کیا رہنمائی ہے، اس معاملے میں مذہب کی کیا رہنمائی ہے، آپ بک سے لینے کو جائیں گے تو بک میں پہلے ملنا مشکل ہے وہ سبجیکٹ آپ کو. جی ہاں، چیلنج کر سکتے بعض مرتبہ کہ یہ تو اس کو مل بھی نہیں سکتا. رہبری لے لینا تو بہت دور کی بات ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور یہ چیز جو ہے مسلمانوں میں مذہب کے قائم رہنے کے لیے چونکہ ضروری ہے، اس لیے پچھلی تاریخ میں جو شواہد سامنے آئے ہیں اس میں یہ بات آئی ہے کہ اسلام کے دشمنوں نے جہاں بہت زیادہ محنتیں اسلام کو نقصان پہنچانے کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہیں، اس میں سے اہم ترین محنت وہ یہ کی ہے کہ لوگوں کا اعتماد علماء سے ہٹایا جائے اور لوگوں کو انڈیپینڈنٹ بنایا جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جب شعور زیادہ ہوا لوگوں میں، علم زیادہ ہو گیا، ٹیکنالوجی بڑھ گئی تو لوگوں میں خود ساختہ کانسیپٹ. ایسا نہیں ہے. یہ پری پلان ہوا اور یہ رشیا میں دہرایا گیا، یہ چائنا میں دہرایا گیا، یہ قرطبہ میں دہرایا گیا، یہ اسپین میں دہرایا گیا. یہ تاریخ ہے اس کی پوری کہ مذہب کے خواص سے، اسپیشلسٹ جو ہیں ان سے عوام کو توڑ دو. مذہب کا نام رہے گا، مذہب نہیں رہے گا وہاں پہ. مذہب کا نام رہے گا، مذہب نہیں رہے گا. دھیرے دھیرے نام بھی ختم کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بہت حساس ہے یہ مسئلہ. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیج کر کتاب اتاری. آپ کو رکھا پھر کتاب دی. پہلے آپ کو مبعوث فرمایا پھر آپ کو کتاب دی.
اللہ پاک کی قدرت میں یہ بات ہے کہ وہ کتاب کو پرنٹ کرا کے ہر آدمی تک پہنچا دیں. جیسے بچہ پیدا ہو تو ایک کتاب بھی آسمان سے آ جایا کرے, اس کی لینگویج میں آ جایا کرے. اللہ کے لیے یہ بات بعید نہیں ہے. عربوں کے لیے عربی میں آ گیا تھا, ہندیوں کے لیے ہندی میں, سندھیوں کے لیے سندھی میں, گجراتیوں کے لیے گجراتی میں, تیلگو بولنے والوں کے لیے تیلگو میں, ہندی بولنے والوں کے لیے ہندی میں. ہر ایک کے لیے ایک ایک ایڈیشن آ جاتا, پرنٹڈ, تباہ ہو کے مہر لگ کے, جسے پتا چلے کہ نہیں اس میں کوئی کسی دوسری طرف سے نہیں آیا. وہاں آدمی کے بس کی چیز تھوڑی ہے. ذکر تو ہم اتار رہے ہیں لیکن اس کو بتائیں گے, یہ قرآن پاک میں ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا ہے تاکہ بیان کریں آپ کے کیا ہے اس میں جو بیان کیا گیا ہے. بیان میں بھی محتاجگی ہوتی ہے اور پھر اس کی پریکٹس میں بھی محتاجگی ہوتی ہے. اس کو اپلائی کیسے کرتے ہیں عملی طور پر. شخصیت سے شخصیتیں بنتی ہیں, یاد رکھ لو. علم شخصیت کا نہیں ہوتا, علم تو الہ کا ہوتا ہے. اسی لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو کوئی لقب نہیں ملا اور انہوں نے کوئی لقب اختیار نہیں کیا, صحابی کا اختیار کیا. ان کا سب سے بڑا شرف شیخ الحدیث اور شیخ تفسیر اور علامہ اور فہامہ اور بحر الامہ بحر الفلاں, ایسا کسی صحابی کا لقب نہیں ہے. حالانکہ ان کی جو خدمات ہیں علم کے اعتبار سے دیکھو تو ہر لقب کے مستحق ہیں, کردار کے اعتبار سے دیکھو تو ہر لقب کے مستحق ہیں, سیاست کے اعتبار سے دیکھو تو ہر لقب کی مستحق ہیں, لیڈرشپ کے اعتبار سے دیکھو تو ہر لقب کی مستحق ہیں. دنیا میں جو انسانوں کے ہاں القاب ہوتے ہیں جن کی بنیادوں پہ ان کو نوبل پرائزز دیے جاتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ لقبوں کے مستحق تھے حضرات صاحب. لیکن انہوں نے کسی چیز کو اپنے لیے چنا نہیں اور کوئی چیز مشہور ہوئی نہیں, کوئی بولتے بھی نہیں تھے اس کو. جو چیز استعمال میں نہیں آتی وہ چیز مشہور نہیں ہوتی. ان کو یہ تھا کہ ہم فلاں کے ساتھ ہیں, ہم فلاں کی صحبت میں ہیں, ہم کو یہی شرف ہے کہ ہم صحابی ہیں. صحابہ مانے ساتھ رہنے والے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہیں وہ سب کچھ مل گیا جو حضور ان کو ملانا چاہتے تھے, دینا چاہتے تھے. صاحب القرآن تک کا لفظ نہیں ملتا, صاحب الحدیث تک کا لفظ نہیں ملتا. قرآن حدیث تھی ان کے پاس, صحابہ ہیں. اور آگے چلیے, تابعین کے لیے سب سے بڑا لفظ تابعی ہونے کا تھا کہ ہم صحابہ کے پیچھے پیچھے ہیں. تابع مانے پیچھے رہنے والا. حالانکہ کتنے اس میں وہ آئے ہیں, بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, ہم تابعی ہیں, ان کے پیچھے ہیں, ان کے ساتھ ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے, لوگوں کو ساتھ کی جوڑیاں بنانے کا, ساتھ رکھنے کا, علم سیکھتے رہنے کا, ہر معاملے میں پوچھنے کا. فلاں سے پوچھا کرو, فلاں سے پوچھو, فلاں سے لو, دیکھو فلاں کے پاس جو علم ہے وہ بہت مستند ہے, فلاں اس مسئلے میں سب سے ماہر ہے. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. حضرت زید کے بارے میں فرمایا کہ یہ عالمہم بالفرائض, یہ میراث کے مسائل میں سب سے بڑا عالم ہے. انہیریٹن کے مسائل میں حضرت زید کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا. اقضاہم علی, فیصلہ کرنے میں جو ہے نا علی کا جواب نہیں. رضیت لامتی ما رضی لہ ابن ام معبد. عبداللہ ابن مسعود جس چیز کو پسند کر لیا وہ بالکل اتنا موافق ہوتا ہے قرآن حدیث کے کہ میں پوری امت کے لیے اس پہ راضی ہوں. عبداللہ ابن مسعود نے جو بات کہی وہ اس نے اتنا میرے سے سیکھا ہے, اتنا میرے ساتھ رہا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو بول دے نا تو وہ میں پوری امت پر لاگو کرنے کو تیار ہوں. رضیت لامتی ما رضی لہ ابن ام معبد, ان کی کنیت تھی ابن ام معبد. کیونکہ وہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شیخین کے بعد کھڑے رہنے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے حضور نے ہمیں حکم دیا قریب کھڑے رہنے کا, اس لیے میں کھڑے رہوں گا. وہ ہٹا دیتے تھے دوسرے کو, لیکن میں پیچھے رہوں گا سرکار کے. اور سفر میں حضر میں صاحب الوسادۃ والنعلین, تکیہ لے کے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ, جوتے اٹھا لے کے پھرنا حضور کے ساتھ ساتھ,
وضو کا پانی رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کوئی سفر چھوڑنے کو تیار نہیں، کوئی حاضر چھوڑنے کو تیار نہیں، مجلس کا کوئی موقع چھوڑنے کو تیار نہیں، ساتھ رہتے تھے ہمیشہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یہ اعتماد ظاہر فرمایا. شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگی یہ بات کہ جو فقہ حنفی ہے وہ دراصل عبداللہ ابن مسعود کا فقہ ہے. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود والے طریق سے علم حاصل کیا ہے، اور ترجیح بھی انہی کے فتووں کو، انہی کے اقوال کو دی ہے. اور صحابہ کا فتویٰ ہونے کی صورت میں امام ابو حنیفہ اجتہاد بھی نہیں کرتے تھے، اس میں رائے اور قیاس نہیں چلاتے تھے اگر صحابی کا فتویٰ اس میں موجود ہو. ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لگا کے رکھتے تھے. حالانکہ سرکار خود بھی موجود تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ پردہ فرما جائیں گے کچھ دن میں، تو کہیں لوگ وہ نہ ہو جائیں، انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں، مستقل اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائیں کہ ہم اپنے لیے خود ہی کافی ہیں. ایسے تابعین میں ہوا، تابعین میں ہوا، پھر اس کے بعد کے ادوار میں بھی یہی ہوا ہے. اور جس دن ایسا نہیں ہوا اس دن امت پہ مصیبت آئی ہے. جس زمانے میں نہیں ہوا، جس ملک میں نہیں ہوا، اس دن امت پہ مصیبت آ گئی، اس ملک پہ امت پہ مصیبت آ گئی. پورے ملک کو صاف کر دیا گیا. مذہب بچنے کا طریقہ ایسے ہی ہے جیسے کاروبار بچنے کا طریقہ ہے. مذہب بچنے کا طریقہ ایسے ہی ہے جیسے علاج معالجے میں اپنے آپ کو تندرست رکھنے کا طریقہ ہے. مذہب بچنے کا طریقہ ایسے ہی ہے جیسے مقدمات وغیرہ کے اندر وکیل رکھنے کا طریقہ ہے. مذہب جب ہی بچے گا میرے دوستو بھائی کہ ہر فرد کا کسی نہ کسی عالم دین سے جو بہت ماہر ہو اس کے ساتھ میں شخصی رابطہ ہو. لیکچر سن لیا، جمعہ کا بیان سن لیا، کتاب اٹھا کے پڑھ لی. آپ کے انڈیویجول جو پرابلم ہے، انڈیویجول جو مسائل ہیں، اس میں رہبری کیسے ملے گی آپ کو؟ مجھے کیسے ملے گی رہبری؟ جو پرسنل معاملات ہیں اس میں رہبری کیسے مل جائے گی آپ کو جنرل لیکچر میں؟ انڈیویجول معاملات میں حلال حرام صحیح اور غلط کا امتیاز کیسے کر پاؤ گے جنرل بکس میں سے؟ دشواری ہوتی ہے، نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بھی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو ہے. ہم سیرت مبارکہ کا جب بیان کرتے ہیں، بیان سنتے ہیں، تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے کمالات اور آپ کی تعریف اور آپ کی خوبیاں یہ بیان کریں تو یہ سیرت پہ بیان ہوا ہے. بھئی سیرت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام رہے ہیں، جو آپ کرتے رہے ہیں، سیرت بولتے ہیں اس کو، ورنہ تو صورت بولتے ہیں. سیرت کے پہلوؤں میں اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہتی وہ کوششیں، وہ جد و جہدیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صفات، وہ اخلاق، وہ سارے اصل سرکار کی سیرت کا یہ پہلو ہے. اب یہ ایک اتنا عظیم الشان پہلو ہے کہ امت مسلمہ اس سے غافل ہے، اور دھیرے دھیرے اس میں اور اضافہ ہی کیا جاتا ہے. ملانوں نے ایسا کر دیا، ملانوں نے ملک کو برباد کر دیا. کون سے ملانے نے کہاں ملک کو برباد کیا؟ دکھائیں گے کبھی آپ؟ جس نے بھی برباد کیا وہ آپ کو ملا نہیں ملے گا، کوئی اور ملے گا، نام رکھے گا ملانے کا. اور بربادی کبھی ملانے کی دستخط سے نہیں ملے گی آپ کو، دستخط اس میں آپ کو غیر ملا کی ملے گی. تو کوئی بھی نہیں بولتا ہے کہ غیر ملاؤں نے ملک کو برباد کر دیا، کبھی نہیں بولتے کوئی. حالانکہ ہمیشہ غیر ملاؤں نے ملک کو برباد کیا. بھائی 50% ہی کر لیتے ہیں. بھائی لوگ کیا بولیں گے؟ منہ پہ تھوکیں گے کہ بھائی ان کا تو کبھی دستخط ہی نہیں، ان کا نام ہی نہیں ہے، تو کیا ہی نہیں انہوں نے. 50% تو ڈال لیتے کہ 50% ملاؤں نے برباد کیا، 50% غیر ملاؤں نے برباد کیا. نہیں، ملکوں کو جو ہے ملاؤں نے برباد کر دیا. وہ بیچارے کا کبھی نام ہی نہیں آتا اس میں، اس کے کوئی ابھی ہاتھ ہی نہیں ہوتا اس میں. اصل یہ ہے میرے دوستو، قرآن پاک کے اندر یہ مختلف جگہوں پر یہ مضمون ہے، احادیث مبارکہ میں بہت جگہوں پر یہ مضمون ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معمولات میں سے ہے، صحابہ کے معمولات میں سے ہے، اور ایک لاجیکلی بات ہے، منطقی ترتیب ہے یہ. یعنی اگر یہ نہ بھی ہوتا تو منطقی نتیجہ کسی چیز کا جیسے ہوتا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، 3 اور 3 کتنے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے بعد منطقی نتیجہ کیا ہے، نہیں کھانے پینے کا منطقی نتیجہ کیا ہے، ایسے ہی ہے یہ مسئلہ. یہ ایک لاجیکلی چیز ہے. اس لیے اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے جنریشن کے لیے بھی، اور پورے امت مسلمہ کے لیے اس شعور کا زندہ ہونا ضروری ہے، اور اس کام کو کرنا ضروری ہے.
بھلے سے جس پر آپ کو اعتماد ہو. کسی ایک سے جڑنا ضروری نہیں ہوتا. کوئی ایک ایسا ہوتا بھی نہیں کہ سب کو جوڑ لے. اس میں اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی، قابلیت بھی نہیں ہوتی. ہر آدمی کے کچھ معتمد علیہ ہوتے ہیں اور اعتماد کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں کہ بھائی فلاں 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 والا جیسے اعتماد کرنا، الٹا پہ اعتماد نہیں ہونا. بہت اچھا لکھتا ہے، بہت اچھا بول دیتا ہے، بہت امپریس کر دیتا ہے آدمی کو، سامنے بیٹھنے والے کو. ارے بھائی واقعی بڑا بھائی، یہ بھی تو دیکھو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آگے پیچھے کا معاملہ کیا ہے، کہاں تعلیم ہوئی، کیا حالات زندگی ہیں، شریعت کے مطابق شاید ساتھ اس کی عظمت کا اور احترام کا مسئلہ کیا ہے، اس کو اس کے بڑوں نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں، آیا کو اس کو سرٹیفائڈ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. یہ سب چیزیں تھوڑی سی دیکھ لینے کی ہوتی ہیں. مگر یہ مسئلہ ناگزیر ہے اور امت مسلمہ میں اس بات کو زندہ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا بہت ہے تبھی تو ایسے ادارے چل رہے ہیں. اب صبح سے شام تک شریعہ بورڈ بزی رہتا ہے تو لوگ رجوع ہوتے ہیں، تبھی تو بزی رہتا ہے. مسئلے پوچھتے رہتے ہیں لوگ، مگر جتنے ہیں لوگ اتنے تھوڑے ہی مسئلے آتے رہتے ہیں، ورنہ تو ایسے 10 شریعہ بورڈ بھی کافی نہ ہو. ہر مسلمان کو کسی نہ کسی عالم دین سے اور کسی نہ کسی اللہ والے سے ٹچ میں رہنا ضروری ہے، اور برکت کے لیے نہیں، استفادے کے لیے. بعض لوگ جو ہے نا تعلق پیدا کر لیتے تھے، ان سے ہماری دوستی ہے، ان سے ہم بیعت ہو گئے تھے. اس سے کیا ہوں گا؟ ڈاکٹر صاحب سے آپ نے ایک مرتبہ جا کے بتا دیا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جو ہے نا اپنا فیملی ڈاکٹر میں نے آپ کو بنا لیا، اور کبھی ایک مرتبہ بھی کوئی پرسکرپشن نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، کوئی بیماری سے رجوع نہیں ہے. نہ اس غریب کا کچھ فائدہ ہوا کہ اس کو فیس ملتی، نہ آپ کا کچھ فائدہ ہوا کہ دوا ملتی. یہ نہیں ہے مراد. یہ ہے کہ معاملات میں، معاشرت میں، ذاتی حالات میں، خاندانی حالات میں، اولاد کے حقوق میں، میاں بیوی کے حقوق میں، بزنس میں، کاروبار میں، والدین کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا اس میں، بیوی کے درمیان والدین کے درمیان پھڈا ہو گیا اس میں، اپنے ذاتی حالات میں، اخلاقی اعتبار سے، حرص کے اعتبار سے، طمع کے اعتبار سے، ریاکاری کے اعتبار سے، حب جاہ کے اعتبار سے، حب مال کے اعتبار سے، تکبر کے اعتبار سے. بیماریاں، اتنی ساری بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کے ساتھ تو اللہ کے دربار میں یہ دل جو ہے بالکل بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ تو گندا دل ہوگا، کیونکہ دل کی گندگی یہی تو ہے اور کیا ہے. اور دل میں یہ چیزیں اگر ہو تو وہ ڈرینیج کے مین ہول سے زیادہ گندا ہے، یاد رکھ لو. طہارت خانے کے مین ہول سے، ٹوائلٹ کے مین ہول سے زیادہ گندا ہے. اگر دل میں یہ چیزیں ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا قیمت بنے گی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. کیا اس بات کو نہیں جانتا انسان کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو دل میں جو ہے وہ نکالا جائے گا. دل کی پیٹھی میں کیا بند ہے، دل کی سیپی میں کیا ہے، موتی بنا ہے کہ کیڑا بنا ہے. وحصل ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے وہ نکالا جائے گا. یہ ایک فہم ہے میرے دوستوں لینے کی. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.